یہ سیدنا حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کے خلیفہ اجل اہل سنت کے عظیم محسن، عظیم مبلغ، عظیم داعی، بلند پایا مدرس، صاحب طرز، ادیب و خطیب، حضرت بدر ملت حضرت علامہ مولانا مفتی الشاہ محمد بدر الدین احمد قادری علیہ الرحمۃ والرضوان کے عرس مبارک کی تقریب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت بدر ملت علیہ الرحمہ کی شخصیت کے تجلیات سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے۔ حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کی ذات گرامی وہ ہے کہ اس در پر اپنا کاسۂ گدائی لے کر کے جو بھی حاضر ہوا ہے اسے مفتی اعظم نے خوب نوازا ہے۔ وہ در ہی ایسا تھا کہ جو جاتا تھا وہ امت کا قائد اور رہبر بن کے آیا کرتا تھا۔ انہی لوگوں میں جنہوں نے حضور مفتی اعظم ہند کی صحبت پائی اور آپ کے فیض صحبت سے بہت کچھ حاصل کیا، سیکھا، انہی شخصیات میں حضرت بدر ملت علیہ الرحمہ کا بھی شمار ہوتا ہے۔ ایک داعی اور ایک مبلغ کا کام اور اس کی فکر جو ہے وہ صرف اور صرف رضائے الہی ہوتی ہے۔ وہ جو بھی کام کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ لوگوں سے واہ واہی بٹورنا، لوگوں سے تعریفیں سننا، یہ اس کا مقصود اور مطمع نظر نہیں ہوتا ہے۔ اور حضور مفتی اعظم علیہ الرحمہ اپنے ماتحت لوگوں کی یہی تربیت سب سے زیادہ فرمایا کرتے تھے۔ آپ اس کی نظیر حضرت بدر ملت کی ذات گرامی میں دیکھیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی سوانح حیات پر حضرت بدر ملت نے کتاب لکھی، سوانح اعلیٰ حضرت، اور جب کتاب مکمل ہو گئی تو اسے دکھانے کے لیے بریلی شریف لے کر کے جا رہے تھے۔ سفر میں تھے، ٹرین میں تھے، اتفاق یہ ہوا کہ کسی نے پوری اٹیچی ہی غائب کر دی۔ اب جب پوری اٹیچی غائب کر دی تو اس میں سوانح اعلیٰ حضرت کا جو مسودہ ہے وہ بھی غائب ہو گیا۔ برسوں کی محنت تھی، کافی ضخیم اور موٹی کتاب لکھی تھی حضرت بدر ملت نے، اس کی کوئی کاپی بھی موجود نہیں تھی، وہ اوریجنل نسخہ تھا، وہی کہ وہی غائب ہو گیا۔ بریلی شریف پہنچے، ظاہر ہے کہ بھئی کسی کے سالوں کی محنت یوں اگر ضائع ہو جائے تو اس کے چہرے کے جو تاثرات ہیں وہ بدلے ہوئے ہی ہوں گے۔ حضرت بدر ملت علیہ رحمہ کی بھی کیفیت ایسی ہی تھی۔ حضور مفتی اعظم ہند کی خدمت میں پہنچے، اور جب حضور مفتی اعظم ہند نے ملاحظہ کیا کہ آج کچھ رنگ بدلا بدلا نظر آ رہا ہے تو استفسار فرمایا کہ بھئی کیا ہو گیا؟ ساری داستان عرض کی۔ اب جب ساری داستان عرض کی، حضور مفتی اعظم ہند نے ایک سوال کیا، اور اس سوال کی اہمیت کو دیکھیں کہ وہ سوال کتنا اہم تھا۔ حضرت بدر ملت کہتے ہیں حضور مفتی اعظم ہند نے ایک سوال کیا، وہی سوال بھی تھا اور وہی ان کے سارے غم کا مداوع بھی تھا۔ سوال یہ تھا کہ آپ نے کتاب کس لیے لکھا تھا؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے یا لوگوں سے واہ واہی بٹورنے کے لیے؟ کہا اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے لکھا تھا تو وہ مقصد تو اب بھی آپ کو حاصل ہے، کتاب نہیں ہے تو بھی تو رضائے الہی حاصل ہے۔ حضرت بدر ملت کہتے ہیں یہ ایک جملہ تھا جس نے میرے سارے غم کو کافور کر دیا، اور مجھے تسلی ہو گئی کہ میرا مقصد جو ہے وہ لوگوں سے واہ واہی لینا تو نہیں تھا، میرا مقصد تو تھا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، اور وہ چیز اب بھی حاصل ہے۔ تو یہ وہ تربیت تھی جس نے حضور مفتی اعظم ہند کے پاس جانے والوں کو خوب نکھار دیا تھا، خوب سنوار دیا تھا۔ اب دیکھیے آپ اس موقع کی نزاکت کو سمجھیے۔ آپ آدمی یہاں تسلی کے 50 طرح کے الفاظ کہہ سکتا ہے، لیکن اس سے اصلاح فکر کیا ہوگی، فکر کی درستگی کیا ہوگی، اور پھر آدمی میں جو
لوگوں کی واہواہی اور حب جاہ کا جو جذبہ پیدا ہوتا ہے اس کا خاتمہ کیسے ہوگا. لیکن ایسے موقع پر حضور مفتی اعظم ہند کا یہ تربیت فرمانا، اس نے انہیں کندن بنا دیا تھا اور نکھار دیا تھا انہوں نے. پھر حضور مفتی اعظم ہند سے جو کچھ انہوں نے سیکھا، اپنے ماتحت علماء کو، طلباء کو، اساتذہ کو، مریدین کو ہمیشہ انہوں نے یہی باتیں سکھائیں اور اسی کی نصیحتیں کی. جیسے ایک دو نظیریں دیکھیے آپ. اولیاء سے محبت آدمی کو بڑی شدید ہونی چاہیے. حضرت بدر ملت علیہ الرحمہ میں بھی اولیاء کرام سے محبت بڑی زبردست تھی. خاص طور سے سیدنا غوث اعظم حضرت خواجہ غریب نواز، سیدنا سالار مسعود غازی اور اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہم الرحمہ، ان چاروں شخصیات کی جو محبت تھی وہ مثالی تھی. اس مثالی محبت کا اندازہ آپ یوں لگائیں کہ جب کبھی حضرت بدر ملت علیہ الرحمہ پریشان ہوتے تھے، کسی طرف سے تکلیف آ گئی، مصیبت آ گئی، سخت پریشان ہوتے تھے، اور جب کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا تھا، تو اس وقت وہ خواجہ پاک کی بارگاہ میں خط لکھا کرتے تھے. وہ کبھی سیدنا سالار مسعود غازی کی بارگاہ میں خط لکھتے تھے اور کبھی اعلی حضرت کی بارگاہ میں خط لکھا کرتے تھے. تو وہ خط لکھ کر کے اپنا وہ خط ان بارگاہوں میں پہنچایا کرتے تھے کہ میں مصیبتوں میں گرفتار ہوں، دینی دنیاوی اعتبار سے پریشانیوں میں مبتلا ہوں، آپ کی مدد کا محتاج ہوں، آپ میری مدد فرمائیں. اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ اولیاء اور صالحین کی محبت کیسی ان کے دلوں میں تھی، ان کے دل میں کیسی شدید محبت تھی. لیکن محبت الگ چیز ہے، اور جس چیز کا شریعت نے حکم دیا ہے اس کی پیروی الگ چیز ہے. اب ایک طرف تو ان کی یہ شدید محبت دیکھیے. آج بتائیے کوئی کہ وہ کہے کہ میں نے بھائی فلاں بزرگ کو خط لکھا ہے، لیکن وہ مصیبتوں میں انہیں خط لکھا کرتے تھے. شدید محبت ایسی. اب جو اتباع اسلاف ہے اور جو شرع کی پیروی ہے اس کا جذبہ دیکھیے. ایک گاؤں میں جا رہے تھے، ایسے ہی میلاد شریف کی محفل تھی، آپ سائیکل چلا کر کے جا رہے تھے. ایک دوسرا طالب علم تھا، وہ پیچھے اپنی سائیکل پر تھا. اتفاق سے اس نے حضرت کی سائیکل کو ٹھوک دیا. اب جب سائیکل کو ٹھوکا تو حضرت نیچے اترے. نیچے اترنے کے بعد پہلا سوال کیا تھا؟ پہلا سوال یہ تھا کہ بتاؤ تم نے سفر کی دعا پڑھی تھی کہ نہیں. مزاج دیکھیے آپ. سوال کیا تھا؟ سفر کی دعا پڑھی تھی کہ نہیں. اب اس بچے کا بھی جواب دیکھیے. اس بچے نے کہا کہ حضور میں نے غوث پاک کا نام لے لیا تھا. ٹھیک ہے، اس کی بھی اپنی عقیدت، اور خود حضرت بدر ملت کی عقیدت دیکھ چکے کہ جب بیمار ہوتے، تکلیفوں میں ہوتے تو وہ غوث پاک اور خواجہ پاک کی بارگاہوں میں خط لکھا کرتے تھے. ایسے آدمی کے سامنے جب یہ کہا جائے کہ میں نے غوث پاک کا نام لے لیا تھا، اسے کتنا خوش ہونا چاہیے، اسے تو مچل جانا چاہیے بھائی. حضرت بدر ملت نے دوسرے جو ساتھ میں تھے ان کو کہا کہ آئیے آئیے ان سے ملاقات کیجیے، یہ ہیں غوث پاک کے مرید. اب سارے لوگ پریشان کیے کیا ہوا. پھر حضرت نے اسے کچھ سخت لہجے میں اور تھوڑا سمجھا کر کے کہا کہ بیٹا یہاں شریعت کا حکم کیا ہے، غوث پاک کا نام لینا یا سفر کی دعا پڑھنا؟ تو کہا حکم شرع تو یہ ہے کہ سفر کی دعا پڑھو. تو خود غوث پاک کیا چاہتے ہیں کہ تم اس موقع پر سفر کی دعا پڑھو، نہ یہ کہ صرف ان کا نام لو. تو یہ ان کا تربیت کا جو انداز تھا کہ آپ کی بزرگوں سے محبت جو ہے وہ کامل کب ہوگی؟ جو انہوں نے جو طریق بتایا، جس راہ پر چلنا آپ کو سکھایا، جب آپ اس چیز پر عمل کریں گے تو. ایسی تربیت وہ فرمایا کرتے تھے. آپ کے سوانح میں دیکھ رہا تھا، مدرسے کا ایک طالب علم تھا بڑھیا شریف کا، تو اس کی والدہ سنی،
اس کے بھائی بہن جو ہیں وہ سب سنی، اس کے والد جو تھے وہ دیوبندی پیر کے مرید تھے۔ حضرت کو پتہ چلا کہ ہمارے یہاں پڑھتا ہی ہے اور اس کے والد کا حال ایسا ایسا ہے۔ تو دیکھیے، کبھی نرمی فائدہ دیتی ہے اور کبھی سختی فائدہ دیتی ہے۔ اب مبلغ کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ یہاں فائدے مند کیا چیز ہے، نرمی فائدے مند ہے کہ سختی فائدے مند ہے۔ حضرت بدر ملت وہ واقعی عالمی مبلغ اسلام تھے وہ، اور ان کے اندر تبلیغ کے سارے ہنر موجود تھے۔ وہ جانتے تھے کہ کس کو کیسے سمجھانا چاہیے۔ حضرت بدر ملت علیہ رحمہ نے اس طالب علم کو سمجھایا اور کہا کہ بیٹا، تمہارے والد کا حال ایسا ایسا ہے، اب تم کیا چاہتے ہو؟ والد سے رشتہ ناتا برقرار رکھنا یا اپنا دین ایمان بچانا؟ اس کو سمجھایا تو اس نے کہا کہ میں اپنا دین ایمان بچانا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے کہا کہ پھر تم یہیں پر رہو، گھر مت جانا۔ اب وہ مدرسے میں پڑھنے کے لیے آیا ہوا بچہ، والد کا معاملہ ایسا، حضرت نے روک دیا اسے۔ 2.5 سال تک کہ وہ مدرسے میں مستقل رہا۔ سالانہ چھٹی بھی اس میں آ گئی، ششماہی چھٹی بھی آ گئی، دوسری چھٹیاں بھی آ گئیں، سب کچھ آیا گیا، لیکن وہ 2.5 سال تک کہیں رہا۔ 2.5 سال کے بعد ایک مرتبہ اس کی والدہ کا خط آیا۔ اس خط میں بڑی بے چینی کا اظہار تھا کہ بھئی بیٹے کو دیکھے ہوئے اتنی مدت ہو گئی ہے، تب سے بیٹا آیا نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ جاؤ اپنی والدہ سے ملنے کے لیے۔ ابھی بھی یہ نہیں کہا کہ تمہیں اپنے والد سے کے پاس جانا ہے، تو کہا اپنی والدہ سے ملنے کے لیے جاؤ۔ وہ گیا، وہ اس کی والدہ سے ملاقات ہوئی، اس کے والد گھر پہ تھے نہیں۔ وہ واپس آ گیا، کچھ اور مدت گزری تو یہ جو دوری حضرت بدر ملت نے کروائی، اور وہ اس مقام پر اس کی حکمت کو جو جانتے تھے، اس کا اثر یہ ہوا اس کے جو والد تھے انہوں نے تقریباً 2.5 سال کی مدت گزرنے کے بعد اہل سنت کے علماء کی کتابوں کا مطالعہ شروع کر دیا۔ اب جب کتابوں کا مطالعہ شروع کیا تو کچھ مدت گزری، اور جب کچھ مدت گزری تو پھر اس کا اثر یہ ہوا کہ انہوں نے واقعی اس چیز کو جان لیا کہ ہاں دیوبندیوں سے اصل اختلاف کیا ہے اور کس بنیاد پر ان سے دوری کا حکم ہے، اور ان کفری عقائد سے انہوں نے اپنی بیزاری کا اظہار کر دیا۔ وقت تو بہت لگا، اتنا لمبا عرصہ گزر گیا، لیکن اس کا اثر یہ ہوا کہ انہوں نے ان سے اپنی بیزاری کا اظہار کیا۔ اب حضرت بدر ملت نے ان کو خط لکھا ہے۔ جب یہ بات پتہ چل گئی تو کہا کہ میں نے جو دراصل روکا تھا وہ اسی لیے روکا تھا تاکہ آپ کے اندر خود یہ تجسس پیدا ہو اور آپ جانیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ میرے بیٹے کو روکا گیا، تو اس بنیاد پر روکا گیا، تو ان گستاخوں میں آخر ایسی کون سی برائی ہے جس کا اثر اتنا خطرناک ہوا کرتا ہے۔ اور پھر حضرت بدر ملت نے انہیں ایک نصیحت یہ بھی فرمائی کہ آپ جو پہلے دیوبندی پیر سے مرید تھے، اب آپ یہ بھی اعلان کر دیجئے برملا کہ میں اب اس کا پیر مرید نہیں رہا ہوں۔ تو یہ ان کا ایک تربیت کا ایک انداز اور ایک تربیت کا رنگ ہوا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبیوں سے نوازا تھا انہیں، ایسی خوبیاں جو کہ شمار میں نہیں آ سکتی ہیں۔ سب سے بڑی خوبی یہ ہے، جو ان کے پاس بیٹھتا تھا ان کی شخصیت اس کے دل میں اتر جایا کرتی تھی، اور وہ ان سے متاثر ہوتا تھا کہ اتنی عظیم اور برگزیدہ شخصیت ہے۔ تعویذ لینے والے آتے، حضرت تعویذ بھی دیتے، مگر تعویذ دینے سے پہلے اکثر سمجھاتے تھے اور پوچھتے تھے نماز پڑھتے ہو؟ وہ تعویذ لینے آیا، حضرت پوچھتے نماز پڑھتے ہو؟ وہ کبھی کہتا وقت ملتا ہے تو پڑھ لیتے ہیں، تو سمجھاتے، کبھی جو کہتا تو وہ بات سمجھاتے، پھر اسے فرماتے نماز نہیں پڑھو گے تو ہماری تعویذ کیا فائدہ کرے گی؟ کسی کو سمجھاتے سچ بولتے ہو؟ وہ تعویذ لینے آیا اور اس سے پوچھتے ہی کہ تم سچ بولتے ہو؟ اب کہتا ہے کہ نہیں، کبھی
غلط بھی بول دیتا ہوں کبھی، تو کہا کہ ایسا کرو گے تو ہماری تعویذ کہاں سے فائدہ کرے گی؟ تو فکر جو دی انہوں نے، وہ فکر کیا دی کہ اپنے دل اور دماغ کو پاکیزہ رکھنا اور اس میں اتباع شرع کا جذبہ رکھنا، اسی فکر کا نام ہے بدر ملت علیہ الرحمہ، اسی فکر کا نام ہے۔ وہ چاہتے ان کے پاس مریدوں کا ایک بہت بڑا ہجوم موجود ہوتا، بہت بڑا ہجوم موجود ہوتا، لیکن انہوں نے کبھی اس چیز کو پسند نہیں کیا کہ مریدوں کا ایک بہت بڑا ہجوم جو ہے وہ ان کے پاس اکٹھا ہو۔ ہاں، وہ تربیت کرتے تھے۔ آپ کو حیرت ہوگی، وہ ایسے پیر تھے جب وہ گاؤں دیہاتوں میں اپنے چند مریدین کے یہاں جاتے تھے، اب وہ ان کے مریدین بیٹھے ہیں، لوگ تو پیر کے پاس آتے ہیں تعویذ گنڈے کے لیے، حضرت بدر ملت وہ پیر تھے کہ وہاں مرید بھی آتے تھے تو دین سیکھنے کے لیے آتے تھے، ایسا مزاج بنایا تھا حضرت نے۔ اب ایک گاؤں میں پہنچے حضرت، پھر کچھ وقت گزرا، حضرت نے ان لوگوں سے کہا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کسی کا انتقال ہو جائے تو اسے غسل کیسے دیا جاتا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت ہمیں تو نہیں آتا ہے۔ تو کہا اچھا شام میں سب آنا، شام میں یہی سیکھیں گے کہ کسی کا انتقال ہو جائے تو غسل کیسے دیا جاتا ہے۔ تو یہ کس کا کام ہے بھائی؟ اسے کہتے ہیں پیر۔ یہ وہ پیر ہے جو اپنے مریدوں کو سکھا رہا ہے کہ غسل کیسے دینا چاہیے۔ جی، وہ قرآن کریم کی صورتیں درست کرواتے تھے، وہ داڑھی رکھنے پر نصیحت کرتے تھے، رزق حلال پر انہیں ابھارا کرتے تھے۔ غرض یہ کہ ایک سادہ سی زندگی گزاری اور خود بھی انہوں نے بڑا احتیاط کے ساتھ اپنے کو رکھا۔ یہ 33واں عرس کا موقع ہے حضرت کا۔ حضرت نے بڑھیا شریف میں اپنی زندگی کا ایک بڑا وقت گزارا اور وہاں پر مکان بھی بنایا حضرت نے۔ میں غالباً حضرت کے شاید 15ویں یا 16ویں عرس کے موقع پر بڑھیا شریف جب گیا تھا تو اس وقت بھی حضرت کا وہ جو مکان تھا جس میں حضرت رہا کرتے تھے، اس وقت بھی اس کا پلاسٹر نہیں ہوا تھا، اس وقت بھی پلاسٹر نہیں ہوا تھا۔ رہنے کے لائق مکان بنا لیا تھا اپنی زندگی میں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ حضرت تھوڑا سا کچھ ہو جائے، پلاسٹر ہو جائے، دوسری چیزیں ہو جائیں، بچوں کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ تو کہا کہ بچے بڑے ہو گئے ہیں، ان کو جو لگے گا وہ کر لیں گے۔ کہ مجھے جو دینا ہے وہ میں نے ان کو دے دیا ہے، مجھے جو دینا ہے وہ دے دیا ہے۔ تو جو مجھے جو دینا ہے وہ دے دیا ہے، کیا دیا ہے؟ تو انہیں محبت الہی دی ہے، انہیں عشق رسول دیا ہے، انہیں اتباع شرع کا جذبہ دیا ہے۔ تو یہ ان کی فکر تھی، یہ ان کی سوچ تھی، اور ایسی مثالی شخصیت کہ اور انہوں نے تو اپنے لیے ثواب جاریہ کا ایسا سلسلہ چھوڑا ہے جو صبح قیامت تک کے ختم نہیں ہوگا، ایسا سلسلہ چھوڑا ہے۔ آپ دیکھیے کیسے کیسے سلسلے چھوڑے، جو سلسلے چھوڑے اس میں ایک بہت بڑا سلسلہ تعمیر ادب ہے۔ آج کون سا ایسا اہل سنت کا مکتب ہے جہاں تعمیر ادب پڑھی پڑھائی نہیں جاتی؟ اور جب تک کہ یہ پڑھی پڑھائی جاتی رہے گی، ہر پڑھنے پڑھانے والے کو جو اجر ملے گا وہ حضرت بدر ملت کے نامہ اعمال میں شمار کیا جائے گا۔ درسی کتابوں میں دیکھیے، جواہر المنطق وہ آج بھی پڑھائی جاتی، فیض الادب وہ پڑھائی جاتی، عروس الادب وہ پڑھائی جا رہی ہے، تعمیر قواعد وہ پڑھائی جا رہی ہے۔ جواہر المنطق لکھی حضرت نے، علم منطق میں یہ کتاب بڑی زبردست اور لاجواب کتاب۔ یو پی کا جو مدرسہ بورڈ ہے، تو مدرسہ بورڈ کے جو رجسٹرار تھے اور جو دوسرے لوگ تھے وہ حضرت کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کی اس کتاب کو ہم اپنے بورڈ کے سیلیبس میں شامل کرنا چاہتے ہیں۔ کہا حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے کر لیجئے۔ کہا لیکن ایک مسئلہ ہے۔ کہا مسئلہ کیا ہے؟ تو کہا آپ کی کتاب میں ایک چیپٹر ہے۔ کہا وہ چیپٹر کیا ہے؟ تو کہا وہ چیپٹر ہے امکان کذب الہی کا بطلان۔ کہ آپ نے سبجیکٹ وائز منطق پر کتاب بڑی زبردست لکھی ہے، لیکن آپ کا یہ ایک جو چیپٹر ہے نا، اس چیپٹر کو اس میں سے نکال دیجئے۔ تو کہا اس چیپٹر میں ایسا کیا ہے؟
تو کہا اس چیپٹر میں ہے یہ کہ آپ نے دیوبندیوں کے پیشوا رشید احمد گنگوہی صاحب کا اس چیپٹر میں رد کیا ہے، انہوں نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخی کی، آپ اس کو نکال دیجئے تو ہم اس کو بورڈ کے نصاب کا حصہ بنا دیں گے۔ حضرت بدر ملت علی رحمہ نے فرمایا کہ اگر اس کو نکال دو گے تو اس میں بچے گا ہی کیا؟ پھر اس کو نکال دو گے تو اس میں بچے گا ہی کیا؟ کہا ہم منطق بھی اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں اپنے دین کی حفاظت کرنا آئے، ہم دوسرے علوم بھی اسی لیے پڑھتے ہیں، تو جب اس علم کو ہم پڑھا رہے ہیں تو پھر وہاں یہ بھی سمجھ میں آنا چاہیے کہ یہ پڑھا کیوں جا رہا ہے۔ تو کہا اس لیے وہ بحث تو اس کے اندر رہے گی، تمہیں شامل کرنا ہے کرو، نہیں کرنا ہے نہ کرو۔ یہ بالکل اسی طرح کی ایک چیز اور یاد آئی، کسی نے ڈاکٹر اقبال سے بھی کہا تھا کہ آپ کا جو دیوان ہے وہ بڑا مضبوط دیوان ہے اور اس کے اشعار بھی بڑے زبردست ہیں، مگر اس میں صرف ایک کمی ہے، 4 مصرے ایسے ہیں کہ آپ اسے اس میں سے نکال دیجئے تو آپ کے دیوان کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا کون سے 4 مصرے ہیں بھائی؟ تو اس میں کہا کہ آپ نے حسین احمد جو دیوبند کے محتمم رہ چکے ہیں ان کو آپ نے کہ ابو جہل کہا ہے، کہ یہ اپنے زمانے کا کون ہے بھائی؟ تو یہ ابو جہل ہے۔ یہ کس کو؟ دیوبند کے ایک محتمم کو آپ نے ابو جہل کہا ہے، یہ والے مصرے نکال دیجئے تو آپ کا دیوان بڑا اہم ہو جائے گا۔ تو کہا بھائی اگر وہ نکل جائے گا تو پھر اس کے اندر بچے گا ہی کیا؟ تو جہاں پر محبت رسول کی چاشنی ہوتی ہے وہاں پر رنگ یہ ہوا کرتا ہے کہ ہمارا مقصد دین کی ترویج و اشاعت ہے، دین کا ابلاغ ہے، دین کا فروغ ہے۔ اب اس میں اگر حفاظت دین کے کرتے ہوئے اگر کسی پر کوئی نشانہ لگتا ہے تو وہ اپنا علاج خود کرے بھائی، اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ نہ تم ویسے ہوتے اور نہ ہی تم ویسا نشانہ تم پر لگتا، تو تم اس سے محفوظ ہو جاؤ، پھر تمہیں بھی جس طرح سے ابو بکر و عمر کا احترام کیا جاتا ہے اس کا صدقہ تمہیں بھی مل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت بدر ملت علی رحمہ کے خصوصی فیوض اور برکات سے حصہ عطا فرمائے۔